بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ آج دوسری جو نشست کہہ لیں، ویڈیو کہہ لیں، جو خیبر پختونخوا کی کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے ہیں، نیشنل اسمبلی کی۔ اس سے پہلے گزشتہ روز جو ویڈیو بنائی تھی اس میں چترال NA1 کا میں نے آپ کو بتایا تھا مکمل، جسے کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور آج NA2 سوات 2، یعنی معاف کیجئے گا کہ NA2 سوات 1۔ آج اس کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس حلقے میں کون کون سے علاقے شامل ہیں، اور اس کی کل آبادی کتنی ہے، اور ماضی میں اس حلقے سے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ منتخب ہوتے رہے ہیں۔ اچھا، اس حلقے میں ماضی میں مختلف ادوار میں یا مختلف الیکشنز کے موقع پر رد و بدل ہوتا رہا ہے، یعنی حلقوں میں رد و بدل جو ہے وہ عام بات ہے۔ جب بھی ہماری مردم شماری ہوتی ہے، حلقوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بڑا مغز ماری کا کام ہے، بڑی تحقیق کا کام ہے۔ لیکن میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ ایک تاریخ جو ہے وہ اسی طرح ویڈیوز کے ذریعے بھی ایک تاریخ بن سکتی ہے۔ کل کو کوئی بھی الیکشنز میں دلچسپی رکھنے والا، یا کسی کو کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے، تھیسس لکھتا ہے، تو اس کے پاس یہ تمام معلومات ہونی چاہیے کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے۔ اور پھر ہمارے لوگوں کو بھی، جو لوگ جن کا تعلق خیبر پختونخوا یا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہے، وہ کسی دوسرے علاقے کے بارے میں جاننا چاہیں کہ وہاں پہلے 1970 کا الیکشن کون جیتا، 77 کا الیکشن کون جیتا، اس کے بعد جو 1985 88 آگے جتنے بھی انتخابات ہوئے، کس کانسٹیچوئنسی سے، کس حلقے سے کون سا امیدوار، کس جماعت کا امیدوار کامیاب ہوا، یا اس علاقے کی کیا خاصیت ہے۔ یہ سوات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیر و سیاحت کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہاں پر زمرد کی کانیں ہیں، وہاں پر دریا ہیں، وہاں پر جنگلات ہیں، بہت سے ٹورسٹک مقامات ہیں جنہیں ہم سیاحتی مقامات کہتے ہیں، معلم جبہ وغیرہ، کالام، بحرین، مدین۔ پھر سوات اپنی ٹراؤٹ مچھلی کے لیے بھی مشہور ہے۔ پھر سوات جو وہاں کی ایک مخصوص کڑھائی کشیدہ کاری آپ کہہ لیں، سواتی کشیدہ کاری کافی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سوات کی جو ٹوپی ہے، جسے شاید پتہ نہیں پکول کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ جو ایک ٹوپی ہوتی ہے، ویسے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے لیے بھی مشہور ہے۔ چترالی ٹوپیاں بھی مشہور ہیں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے کہ جناب سوات کی یہ جو NA2 سوات 1 کی جو سیٹ ہے، یہ کسی زمانے میں، یعنی 2018 کے انتخابات سے پہلے اس کو NA30 یعنی NA30 اس حلقے کو کہا جاتا تھا۔ میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو سوات کی جو رقبہ ہے، جو پورے ڈسٹرکٹ کا، وہ ہے 5337 اسکوائر کلومیٹر، یعنی 5337 مربع کلومیٹر۔ اور یہ جس حلقے کی میں بات کر رہا ہوں، اس حلقے کی کل آبادی ہے، یہ جو حلقہ ہے، یعنی NA2 سوات 1، یہ جو سوات کی 1 نمبر سیٹ ہے قومی اسمبلی کی، یہ اس میں کون کون سے علاقے شامل ہیں؟ اس میں بحرین، تحصیل بحرین ہے، خواجہ خیلہ کی تحصیل ہے، چار باغ کی تحصیل ہے، اور جو پٹوار سرکل اس میں شامل ہیں، اس میں ہے بابوزئی تحصیل جو کا علاقہ شامل ہے، بش بنر یا جو بھی ایک علاقہ ہے، منگلور ایک علاقہ ہے، سنگوٹا، سرسارہ دارے اور جمبیل اور کوکرے، یہ جو سوات ڈسٹرکٹ کے علاقے ہیں، یہ اس کانسٹیچوئنسی میں یا اس حلقے میں شامل ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی جو کل آبادی ہے اس حلقے کی، پورے سوات کی نہیں، وہ 8,83,637 یہاں کی آبادی ہے۔ یہ جو حالیہ مردم شماری ہوئی ہے 2023 میں، سینسس جو ہوا ہے یہ اس کے مطابق۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ اس حلقے سے ماضی میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ منتخب ہوتے رہے ہیں۔ 1970 کے الیکشن میں یہاں سے کامیاب ہوئے میاں گل اورنگزیب، اور ان کا تعلق تھا پاکستان مسلم لیگ قیوم گروپ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان عبد القیوم خان مرحوم، جو کہ بڑے معروف سیاستدان بھی تھے، یہ ان کی جماعت تھی قیوم گروپ، یہ اس سے ان کا تعلق تھا، میاں گل اورنگزیب۔
اور وہ لوگ میرے بھائی بہنیں یا دوست جو سوات سے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ والی سوات ہیں، اور آج کل انہی کے صاحبزادے میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں یہ آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ میاں گل اورنگزیب جو مرحوم یہ ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان کے داماد تھے، گوہر ایوب خان جن کا گزشتہ روز ہی انتقال ہوا، یہ ان کے بہنوئی تھے۔ یہ عمر ایوب خان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو سیکرٹری جنرل ہیں یہ ان کے پھپھا تھے، اور یہ میاں گل اورنگزیب 1970 میں اس حلقے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ 1977 کے انتخابات میں میاں گل اورنگزیب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ 1985 میں ایک مرتبہ پھر میاں گل اورنگزیب آزاد امیدوار کے طور پر، کیونکہ وہ پارٹی لیس الیکشن تھے نا، غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات ہوئے تھے، تو اس میں بھی میاں گل اورنگزیب یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ اور 1988 میں یہاں سے شہزادہ امان روم یہاں سے کامیاب ہوئے۔ ان کا تعلق اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، اور یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پر شہزادہ امان روم 1988 کے انتخابات میں یہاں سے کامیاب ہوئے۔ 1990 میں خالق داد خان، ان کا تعلق IJI یعنی اسلامی جمہوری اتحاد سے تھا، یہ اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر خالق داد خان یہاں سے کامیاب ہوئے۔ 1993 کے انتخابات میں ڈاکٹر محبوب الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی کے سے ان کا تعلق تھا، یہ کامیاب ہوئے 1993 میں ڈاکٹر محبوب الرحمان اس حلقے سے۔ پھر جناب 1997 میں چوتھی مرتبہ میاں گل اورنگزیب یہاں سے منتخب ہوئے 1997 کے انتخابات میں، اور اس مرتبہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون یعنی مسلم لیگ نواز سے کے پلیٹ فارم سے یہ منتخب ہوئے۔ تو اندازہ کیجئے کہ میاں گل اورنگزیب جو کہ والی سوات تھے وہ 3 مرتبہ مختلف جماعتوں کے پلیٹ فارم سے یہاں سے منتخب ہوئے، ایک مرتبہ آزاد امیدوار کے طور پر، یعنی ایک مرتبہ وہ قیوم لیگ سے منتخب ہوئے، ایک دفعہ انڈیپینڈنٹ، پھر ایک دفعہ یہ PMLN، ٹوٹل تو یہ 2 دفعہ، ایک دفعہ پیپلز پارٹی دیکھیں PML یعنی قیوم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، پھر آزاد، اور پھر نون لیگ، یعنی 4 مرتبہ یہ منتخب ہوئے، 3 مرتبہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اور ایک مرتبہ آزاد امیدوار کے طور پر۔ اب 2002 سے 2018 میں اس کو سوات 2 کہہ دیا گیا، یعنی NA30 سوات 2، اور یہاں سے پھر اس الیکشن میں، یہاں سے 2002 کے الیکشن میں یہاں سے کامیاب قرار پائے فضل سبحان، ان کا تعلق MMA یعنی متحدہ مجلس عمل سے تھا۔ 2013 میں یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں جناب سلیم رحمان، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI سے تھا، اور پھر ایک مرتبہ پھر اس کو 2018 میں جب حلقہ بندیاں ہوئیں 2017 کی مردم شماری کے بعد، تو یہاں پر اس حلقے کا نام دوبارہ NA2 سوات 1 رکھ دیا گیا، اور اس الیکشن میں حیدر علی خان، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھا یا ہے، اور یہ یہاں سے MNA منتخب ہوئے۔ حیدر علی خان 2018 کے انتخابات میں یہاں سے PTI کے MNA منتخب ہوئے۔ تو یہ مختصر سی ایک تاریخ ہے سوات کے اس حلقے کی، جو کبھی NA2 سوات 2 بھی رہا، اور آج کل NA2 سوات 1 ہے، اور کسی زمانے میں یہ NA30 سوات کا یہ حلقہ تھا۔ تو اسی طرح اگلا جو حلقہ ہوگا وہ NA3 ہوگا، جو کہ سوات 2 ہے۔ اس کی ویڈیو کا انتظار کیجیے، امید ہے آپ اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔